مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب المشورة وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر وعن الحسن قال قال والله ما استشار قوم قط إلا خذوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب المشورہ ایک باب قائم کیا ہے جس میں مشورے کے بارے میں دین کے احکام میں سے ایک اہم حکم ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تمام اہم معاملات میں آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے۔ حالانکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی معاملے کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ایک مستقل باب بنا کر اس کے تحت متعدد احادیث روایت کی ہے۔ پہلی حدیث یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم مستشار قوم قط الا خذوا لافضل ما بحضرتهم، کہ جو قوم بھی جو لوگ بھی مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں جو بہترین راستہ ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار ومن استشارہ اخوہ المسلم فاشار علیہ بغیر رشد فقد خانہ ومن افتى فتيا بغیر ثبت فاسمه على من افتى۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہدایتیں اس حدیث میں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو میں نے نہیں کہی اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شخص سے اس کا بھائی کوئی مشورہ طلب کرے اور وہ اسے غلط مشورہ دے جانتے بوجھتے غلط مشورہ دے دے تو اس نے اپنے بھائی کی خیانت کی اور اس کو وہی وبال ہے اس کے اوپر جو کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا وبال ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص کوئی شرعی مسئلہ دوسرے کو ایسا بتائے کہ جو بغیر تحقیق کے بتا دیا. صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا اور ویسے ہی بتا دیا تو اب آگے وہ شخص جس کو بتایا ہے وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کا گناہ بتانے والے پر پڑے گا کہ اس نے غلط مسئلہ کیوں بتایا. یہ دوسری حدیث ہے. اور تیسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو الہیثم بن طیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی تمہارا خادم ہے, کوئی نوکر ہے جو تمہارے گھر کے کام کاج میں اور تمہارے معاملات میں تمہارا ہاتھ بٹا سکے. تو حضرت ابو حیثم نے عرض کیا کہ رسول اللہ میرے پاس کوئی نوکر نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس غلام آتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے جہاد جاری تھا تو جہاد کے اندر جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو بعض اوقات غلام بنا لیا جاتا تھا. یہ اس زمانے کا دستور تھا اور شریعت نے بھی اس کو برقرار رکھا. تو وہ غلام ہمارے پاس آتے ہیں تو اب جب کبھی کسی جہاد وغیرہ میں کوئی غلام آئے تو اس وقت ہمارے پاس آ جانا تو ہم کوئی غلام تمہیں بھی دے دیں گے تاکہ تمہاری خدمت کرے اور تمہارے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے. تو کچھ دنوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے تو آپ نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی یہ 2 غلام ہیں, ان میں سے جو تم پسند کرو وہ لے جاؤ اور یہ تم اس سے خدمت لو. ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا پسند کروں, دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ ہی میرے لیے پسند فرما دیں. میں کیا پسند کروں گا, آپ کی جو پسند ہوگی اس سے بہتر کیا پسند ہو سکتی ہے. تو اس واسطے بجائے اس کے کہ میں پسند کروں آپ ہی پسند کر دیجیے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن, جس شخص سے کوئی مشورہ طلب کرے وہ امانت دار ہوتا ہے. یعنی اگر کسی شخص سے دوسرے آدمی نے مشورہ طلب کیا ہے تو اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بہترین مشورہ اس کے ذہن میں آتا ہو وہ اس کو دے. تو مجھ سے تم نے مشورہ طلب کیا کہ میں کون سا غلام لوں, تو میں ذمہ واجب ہے کہ میں جو بہتر سے بہتر مشورہ تمہارے حق میں ہو وہ دوں. تو ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ
اور وجہ بیان فرمائی کہ انی رأیتہ یصلی، اس غلام کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلام اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے. تو یہ غلام تمہارے لیے بہتر رہے گا، اس کو لے جاؤ. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، کہ میں اس کے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ لے تو جاؤ اس کو، مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور خاص طور سے اسلام نے تو ایسے حق رکھے ہیں کہ یہ فرمایا کہ تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جیسا تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. تو اس لیے فرمایا کہ لے تو جاؤ لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ صاحب لے گئے، حضرت ابو الحیثم ان کو لے گئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے واقعہ سنایا. اس طرح دو غلام آئے تھے اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا کہ آپ ہی پسند کر دیجئے. آپ نے یہ پسند کیا اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ مگر ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اہلیہ بھی صحابیہ تھیں، صحابی کی اہلیہ تھیں. تو یہ بات سن کے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی زبردست ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس غلام کے بارے میں کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تو اگر ذرا بھی اس کے حق میں کوئی اس کی حق تلفی ہو گئی یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی اتنا بڑا وبال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قابل تحمل نہیں. تو بھائی میں تو یہ سمجھتی ہوں، بیوی نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حق ادا کر نہیں سکیں گے کہ ساری عمر اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہے. لہذا اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، غلام کو آزاد کر دیں تو حسن سلوک کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل بھی ہو جائے گا اور غلام آزاد کرنے کی جو زبردست فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی. تو آپ ان کو آزاد کر دیں اور یہ ذمہ داری اپنے سر پر نہ لیں. اب اندازہ لگائیے کہ نوکر کی ضرورت تو سب سے زیادہ اہلیہ ہی کو تھی، کیونکہ گھر کے کام کاج میں عام طور سے خواتین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نوکر کی. لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پتہ نہیں ہم اس سے سلوک کا حق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کر دیں. جب شوہر نے سنی یہ بات حضرت ابو الحیثم نے، انہوں نے کہا اچھا میں آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آزاد کر دو، تو میں نے غلام کو آزاد کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی نبی مبعوث کرتے ہیں یا اس کا کوئی خلیفہ، اس کا کوئی وارث، نبی کا وارث، تو اس کے ساتھ دو قسم کے مشیر ہوتے ہیں. دو قسم کے مشیر اس کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. ایک مشیر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو نیکی کا مشورہ دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ایک مشیر ایسا ہوتا ہے جو اس کو غلط راستے پر چلاتا ہے. تو اس واسطے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مشیر اچھا مل جائے جو اس کو نیکی کا حکم، نیکی کا مشورہ دے اور برائی سے روکے، اور برے مشیر سے انسان کی جان چھوٹ جائے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اس کے اوپر ہوا. تو فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے ابو الحیثم، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ایسی اچھی بیوی تمہیں ملی جو تمہیں اتنے بہترین مشورے دیتی ہے. ورنہ اگر بیوی ایسی ہو جو انسان کو غلط مشورے دے، برائی کے راستے پر چلائے،
تو اس کے لیے اس کو سنبھالنا اور اس کی مخالفت کرنا دشوار ہو جاتا ہے. بیوی اگر گھر میں غلط راستے پر چلانے پر شوہر کو کہے اور دن رات اس پر اصرار کرے تو کتنا ہی بیچارہ آدمی اولو العزم ہو کبھی نہ کبھی ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ابو الحسن شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے ایسی بیوی دی جس نے تمہیں اتنا اچھا مشورہ. یہ واقعہ بیان فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ کی روایت. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ 3 حدیثیں روایت کی ہیں امام بخاری نے مشورے کے سلسلے میں. پہلا تو اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا مشورہ تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا گیا. آپ نے مشورہ دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے, لہذا میں تمہیں امانت کا مشورہ دوں گا. اور پھر ایسا غلام منتخب کیا جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو اس سے اصول یہ بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے لیے اگر کوئی ساتھی تلاش کرنا ہے اور اپنے لیے کوئی ایسا رفیق تلاش کرنا ہے جو زندگی کے کاموں میں انسان کی معاونت کرے تو پہلی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے کہ نہیں. اگر اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوگا. اور اگر اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں تو جب جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ مخلوق کا کیا حق پہچانے گا. حقیقت میں مخلوق کا اور بندوں کا حق پہچانتا بھی وہی شخص ہے جو اللہ کا حق پہچانتا ہے. جس کو اللہ کے حق کا احساس نہیں, اس کا پاس نہیں, تو جو اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے وہ بندوں کے حق کو تو بطریق اولا ضائع کرے گا. تو معلوم ہوا کہ زندگی کے معاملات میں رفیق اور ساتھی تلاش کرتے وقت اس کی عبادت, اس کے اطاعت کو خاص طور پر مد نظر رکھو. شادی بیاہ کے معاملے میں رشتے کرتے وقت یہ دیکھو کہ آیا جس کی طرف رشتہ بھیج رہے ہو یا جس سے رشتہ کر رہے ہو اس میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین ہے تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں دوسرے کے اور میں کس طرح دوسرے کا حق ادا کروں, حق تلفیوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر دین نہیں تو دیکھ لو کہ جس کے پاس دین نہیں ہوتا, خدا کا خوف نہیں ہوتا, وہ شوہر بن جائے تو بیوی کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے, کیا ظلم ڈھاتا ہے, اور بیوی بن جائے تو شوہر کو کس طرح پریشان کرتی ہے. اور ساتھیوں, زندگی کے اور ساتھیوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. آپ جائزہ لے کر دیکھ لو, جتنا دین زیادہ ہوگا اتنے ہی تعلقات خوشگوار ہوں گے. اس واسطے کے دین کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کروں. اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اور جس کے پاس دین نہیں, اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں, وہ ظلم کرتا رہتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اسی واسطے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ زوجین ایک ہو اور نیک. زوجین میاں بیوی ایک ہو اور نیک, دونوں کے درمیان اتحاد اتفاق ہو اور نیک ہو. اگر نیک نہیں تو وہ شادی کا رشتہ جو ہے وہ ہر وقت ٹوٹنے کے پر کھڑا رہتا ہے. آپ دیکھ لو جتنے آزاد لوگ ہیں جن کو حلال حرام کی پرواہ نہیں,
ان کے درمیان رشتے قائم ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس واسطے کہ وقتی جذبہ تو تھا اپنی نفسانی خواہشات کے تحت، وہ نفسانی خواہشات تھوڑے دن میں ٹھنڈی پڑ گئی تو اب آپس میں محبت کا جو اصل دائیا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ تھوڑے دنوں میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف عطا فرماتے ہیں تو وہ اس بات کا، اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے. وہ تعلق بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ قائم رہتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. تو دین سب سے پہلے دیکھنے کی چیز ہے. جو ملازم رکھو اس کے اندر بھی، نوکر رکھو اس کے اندر بھی، رشتہ کرو، شادی بیاہ منگنا کرو تو بھی اس کے اندر بھی اس بات کو دیکھو کہ اس میں دین کتنا ہے. اور جتنا دین ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج بھی فائدہ مند ہوگا. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ میں نے نماز پڑھتے دیکھا اس کو تو یہ تمہارے لیے مناسب رہے گا. یہاں ایک لطیفے کا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، خود بھی صحابی ہیں بڑے درجے کے. ان کے پاس بھی بہت سارے غلام تھے. تو یہ اپنے غلاموں کو تعلیم و تربیت بھی کیا کرتے تھے اور ان کو عبادات اور طاعات کے اوپر آمادہ بھی کرتے رہتے تھے. تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں کسی غلام کو کبھی دیکھا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھا کہ اس کے اندر اللہ کے اطاعت کا، عبادت کا جذبہ اتنا پیدا ہو گیا، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. تو جب کسی کو دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، صبح کو اس کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی میں نے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا، ماشاءاللہ، جاؤ تم آزاد کرتے تھے. تو اور غلاموں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ نسخہ بڑا سستا ہے. تو اب ہر تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ جس غلام کو دیکھو تہجد پڑھ رہا ہے. تو اب انہوں نے تہجد پڑھتا اور آزاد ہو جاتا. تو ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ جو تہجد پڑھنے والے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں کوئی تہجد نہیں پڑھتے، یہ محض آزادی کی خاطر آپ کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں. تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جواب میں کیا پیارا جملہ بولا، فرمایا من خدعنا فی اللہ خدعنا لہ. اگر کوئی شخص ہمیں کسی ثواب کا کام کرنے کے لیے دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی دھوکہ دے کر کوئی نقصان کا کام کرائے تب تو بھائی اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دھوکہ دے کر ثواب کا کام کرائے تو ہم تو اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. بڑا اچھا دھوکہ ہے یہ تو، جو اس کے ذریعے ایک تو اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہوئی اور دوسرے ہمیں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملا. تو جو ہمیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کثرت سے یہ جملہ بولا کرتے تھے. والد صاحب کے بارے میں لوگ یہ عام طور سے کہا کرتے تھے کہ حضرت جو ہیں وہ بڑے سادہ لوح بزرگ ہیں، لہذا بعض اوقات لوگ کہتے کہ بھائی لوگ آ کے ایسے ہی اپنا کام نکالنے کے لیے ان کو دھوکہ دے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ اسی طریقے کی بات کسی شخص نے کہی تو یہی جملہ بولا اور فرمایا کہ من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ. جو ہمیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو یہ دھوکہ بھی اچھا ہے کہ جس میں انسان دھوکے میں آ کر کوئی نیک کام کر گزرے اور اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے، ثواب میں اضافہ ہو جائے. بہرحال حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کے نماز پڑھتا ہے ایک اصول بتا دیا کہ اپنے لیے ساتھی کا انتخاب کرتے وقت یہ دیکھو کہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے. جو کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. لا الہ الا اللہ. دوسری بات یہ بتا دی کسی
ارشاد میں کہ دیکھو جو آدمی کا مشیر ہوتا ہے، لفظ استعمال کیا حدیث میں بتانا، بتانا قرآن شریف میں بھی آیا ہے بتانا کا لفظ، اصل میں بتانا کہتے ہیں یہ جو رضائی وغیرہ میں استر لگا ہوتا ہے نا اندر لحاف میں یا رضائی میں چادر میں نیچے جو کپڑا لگا ہوتا ہے اس کو جسے اردو میں استر کہتے ہیں، تو عربی میں بتانا کہتے ہیں استر کو۔ تو یہ استر جو ہوتا ہے کسی بھی رضائی کا وہ اس کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہوتا ہے، اور انسان جب لیٹتا ہے تو سب سے قریب اس سے جسم سے وہ استر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے عربی زبان میں بتانا کا لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو کسی کا ہمراز ہو اور مشیر ہو، کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کے تمام رازوں سے باخبر ہے، اور اس سے مشورے ہوتے ہیں، صلاح مشورے ہوتے ہیں، ایسے آدمی کو بتانا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِكُمْ بِطَانًا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، کہ اپنا ہمراز اپنے لوگوں کے علاوہ دوسرے کو نہ بناؤ، یعنی کسی کافر کو کسی غیر مسلم کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، خاص دوست جو ہر وقت مشورے دیتا ہو ایسا کسی غیر مسلم کو نہ بناؤ، جو اس واسطے کہ لا یعلونکم خبالا، یہ کافر اور غیر مسلم جو ہیں یہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں اور تمہاری خرابی کرنے میں یہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے، جب بھی موقع ملے گا ڈنک مار جائیں گے۔ ودوا ما عنتم، اور جو تمہاری مشقت اور تمہاری تکلیف ان کو پسند ہے، اس کو تکلیف جتنی تکلیف پہنچے اتنا ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں کتنے ہی میٹھے معلوم ہو لیکن اندر سے یہ تمہاری کاٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں ڈنک ماریں گے، اس واسطے ان کو اپنا خاص ہمراز نہ بناؤ۔ تو اس کو ہمراز کو کہتے ہیں بتانا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمراز لوگ ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، نیکی کا مشورہ دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کو اپنا ہمراز بنانے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر اور پوری طرح بیدار مغزی کے ساتھ فیصلہ کرو کہ آیا یہ شخص ہمراز بنانے کے لائق ہے کہ نہیں۔ یہ بعض انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے، بعض کیا بلکہ بہت کثرت سے، کہ کسی سے تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمرازی کا تعلق ہو گیا کہ ہر وقت صلاح مشورے اس سے ہو رہے ہیں، صبح شام بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ گفتگو ہے، اسی سے مشورے ہیں، اور جب کہ کوئی شخص اتنا چھا جاتا ہے دل و دماغ کے اوپر کہ دن رات اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اکثر اوقات اس کی برائیاں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھنے میں بڑا بھلا لگتا ہے اور اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے مقتداؤں کے ساتھ، بڑے بڑے مشائخ کے ساتھ، بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ایسے لوگ لگ جاتے ہیں جو اس کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں اور غلط مشورے دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یہ بھی بتا دیا کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق قائم کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لو کہ یہ آدمی واقعی ہمراز بنانے کے لائق ہے یا نہیں، مشورہ لینے کے لائق ہے کہ نہیں۔ محض اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اور ظاہری خیر خواہی دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، بلکہ جانچو پرکھو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ آدمی صحیح راستے صحیح آدمی ہے کہ نہیں، پھر ہمراز بناؤ، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس میں پھسل گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں
نقصانات دنیا آخرت کے اٹھائے ہیں. تو یہ ارشاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بتانا یعنی ہمراز بنانے سے پہلے اس کا جائزہ لے لو کہ یہ آدمی ہمراز بنانے کے لائق بھی ہے یا نہیں. اللہ. اب ان 3 حدیثوں میں جو بنیادی مرکزی ہدایت ہے وہ ہے مشورے، کہ آدمی کو مشورہ لینا چاہیے اہم معاملات. کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کشمکش پیش نہ آئے. کشمکش یہ کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ کشمکش ہر انسان کو پیش آتی ہے اور مختلف زندگی کے مراحل میں پیش آتی ہے. اس کشمکش میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کشمکش کے موقع پر 2 چیزیں تلقین فرمائی کہ 2 کام کرنے چاہیے. ایک فرمایا کہ ایک تو استشارہ مشورہ اور دوسرے استخارہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعا کرنا. یہ 2 کام ہیں جو کشمکش کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لو کہ استخارہ ہو یا استشارہ ہو یعنی مشورہ ہو، دونوں کا محل وہ ہے مباحات. جو مباح کام ہیں ان میں ہے استخارہ یا مشورہ، اور جو کام فرض ہے واجب ہے اس میں کوئی مشورہ نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، کرنا ہی ہے. کوئی آدمی مشورہ اس میں کرے کہ نماز پڑھوں گے نہ پڑھوں یا روزہ رکھوں گے نہ رکھوں، تو یہ کوئی مشورے کا کام نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا لہذا وہ کرنا ہی ہے. فرائض میں کوئی مشورہ نہیں، واجبات میں کوئی مشورہ نہیں، سنن مؤکدہ میں کوئی مشورہ نہیں. اسی طرح جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ناجائز قرار دے دیا، اس میں کوئی مشورہ نہیں. کوئی مشورہ مانگے کہ صاحب میں شراب پیوں کہ نہ پیوں، جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، رشوت لوں کہ نہ لوں، یہ کوئی مشورے کی چیز نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کھرا حکم ہے کہ ان گناہوں سے باز رہنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے. وہ مشورے کا محل ہے. مشورہ اور استخارہ دونوں ان کے لیے وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی کام نہ فرض واجب ہے نہ گناہ اور حرام. تو فرض واجب میں بھی استخارہ نہیں ہوتا. اسے مشہور ہے نا کہ درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نے. تو جو بات اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھی ہے اس میں استخارے کا کوئی موقع ہی نہیں. لیکن موقع ہے وہاں جہاں مباحات ہیں. جائز راستہ ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے. جائز راستہ یہ بھی ہے کہ میں کوئی تجارت کروں اور یہ بھی ہے کہ میں کوئی ملازمت کروں. جائز. تو اب 2 کشمکش ہو رہی ہے کہ ملازمت کروں یا تجارت کروں. تجارت میں بھی یہ بھی راستہ ہے کہ میں کپڑے کی تجارت کروں، یہ بھی راستہ ہے کہ میں جوتے کی تجارت کروں. تو کون سی کروں؟ اس میں کشمکش واقع ہو رہی ہے. ایسی کشمکش کے مواقع پر مشورہ اور استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں فرمائیں کہ 2 کام کر لو. ایک مشورہ کرو، دوسرے استخارہ کرو. اور یہ فرما دیا کہ اگر یہ 2 کام کر کے، مشورہ کر کے اور استخارہ کر کے کوئی فیصلہ کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہیں شرمسار ہونا نہیں پڑے گا، پچھتانا نہیں پڑے گا. حدیث میں فرمایا کہ ما خاب من استشار وما ندم من استشار وما خاب من استخار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استخارہ کر کے کوئی کام کرے وہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرے وہ پچھتائے گا نہیں، بعد میں پشیمان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا، کیونکہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر کے یہ کام کیا. دیکھو نتائج اور
نتائج اور انجام یہ تو کسی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اسی نے مقدر کیا ہوا ہے، اسی کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ ہوگا۔ لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کرے صحیح راستہ اختیار کرنے کی، اور اس کے لیے یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی کہ بھائی استخارہ کر لو، مشورہ کر لو، اب اس کے بعد انجام کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تو میرے کرنے کا یہ کام تھا، اے اللہ اب آپ اس کو درست کر دی، پھر جو کچھ بھی ہوگا تو بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ تم نے وہ کام کر لیا جس کے تم مکلف تھے۔ تو یہ دو کام ہر کشمکش کے موقع پر کرنے چاہیے۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، استخارے کی بھی اور استشارے کی بھی۔ پہلے تو استخارے کی بات سمجھ لیجیے کہ استخارہ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب بھی کوئی کشمکش ہو تو آدمی کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ طریقہ کیا بتا دیا؟ کہ جب کبھی کشمکش ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو 2 رکعتیں پڑھو، اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی، بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ کہ اللہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم سے بھلائی کا طلبگار ہوں، یعنی کون سا راستہ ان میں سے بہتر ہوگا میں نہیں جانتا، آپ کے علم میں ہے کون سا راستہ بہتر ہوگا، تو اے اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے بھلائی کا طلبگار ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے اللہ میں آپ کی جو قدرت کاملہ ہے اس قدرت کا واسطہ دے کر اپنے لیے قدرت طلب کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اس واسطے کہ آپ جانتے ہیں کون سا راستہ بہتر ہے، میں نہیں جانتا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ آپ کو قدرت ہے ہر بات کی، میرے پاس قدرت نہیں، آپ کو علم ہے ہر بات کا، مجھے علم نہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، آپ ساری غیب کی باتوں کے خوب جاننے والے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، و معیشتی، اور میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، وعاقبتی، اور میرے انجام کے اعتبار سے، وعاجل امری وعاجلہ، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے بھی اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے، اگر یہ بہتر ہے۔ لوگ کیا عجیب غریب جامع الفاظ ہیں کہ یہ کام بہتر ہے دین کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے، فوری نفع کے اعتبار سے بھی اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی، اگر یہ بہتر ہے فقدرہ لی، تو اے اللہ اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دی، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دیجیے، وبارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دیجیے۔ کوئی مانگے گا ایسی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما گئے؟ یعنی کوئی گوشہ چھوڑا نہیں کہ اگر یہ کام بہتر ہے دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، عاقبت انجام کے اعتبار سے بھی، فوری نفع کے اعتبار سے بھی، دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی، تو اس کو مقدر بھی کر دیجیے، آسان بھی کر دیجیے، اس میں برکت بھی ڈال دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اے اللہ اگر آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے لیے بہتر نہیں ہے،
دین کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، انجام کار کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، فوری نفع کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، دیر پا نفع کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. فاصرف عنی، تو اللہ اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے. وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے ہٹا دیجیے کہ نہ وہ کام میں کروں، نہ وہ کام میرے پاس آئے اور نہ میں اس کے پاس جاؤں. اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے اور مجھ کو اس سے ہٹا دیجیے. اور پھر اسی پر بس نہیں، وقدر لی الخیر حیث کان، اور پھر اللہ میرے لیے خیر مقدر کر دیجیے جہاں بھی ہو. جب اس کام میں خیر نہیں تو یا اللہ جہاں بھی خیر ہو وہ مقدر کر دیجیے. وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، پھر یہی نہیں کہ مقدر کر دیجیے بلکہ اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے، اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے، اس کے اوپر میرا دل مطمئن بھی کر دیجیے. کیا کوئی مانگے گا؟ کتنا سوچ لے، کتنی ہی سوچ لے اپنی دنیا آخرت کی حاجتیں، لیکن مانگ نہیں سکتا اس سے بہتر کوئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین فرمایا. کیا اگر برائی ہے تو ہٹا دیجیے، جہاں بھی خیر مقدر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اور پھر اس پر مجھے مطمئن بھی کر دیجیے، راضی بھی کر دیجیے. یہ دعا فرما گئے سرکار کہ یہ 2 رکعتیں پڑھو استخارے کی اور یہ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور جب یہ مانگ لی، اب اس کے معنی کیا ہوئے استخارے کے؟ معنی یہ ہوئے کہ اپنا معاملہ تم نے اللہ کے سپرد کر دیا. اگر ایک دنیا میں کسی مشیر سے مشورہ لیتے ہو تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ المستشار و معتمن، مستشار جو ہے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے. حالانکہ وہ بیچارہ مخلوق ہے، اس کا علم بھی محدود، اس کی عقل بھی محدود، لیکن وہ مشورہ دے گا امانت کے ساتھ. تو جو شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، جو علام الغیوب ہے، تو کیا وہ اس کے واسطے برائی چاہے گا؟ غلط راستے پر اس کو لے جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے استخارہ کر لو، جس کے معنی ہے اللہ کے حوالے کر دینا، اور جب یہ حوالے کر دیا مطمئن ہو جاؤ کہ اب جو کچھ ہوگا انشاءاللہ خیر ہوگا. یہ ہے استخارے کی حقیقت اور استخارے کی اصلیت. ہمارے معاشرے میں استخارے کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، طرح طرح کے خیالات پھیلے ہوئے ہیں جن کا دین سے اور شریعت سے اور سنت سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کے دماغ میں یہ بات پتہ نہیں کس نے بٹھا دی ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی غیب کی خبر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور کوئی فرشتہ آتا ہے جو آ کے بتا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو کہ نہ کرو. استخارہ کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا نہیں جانتے، کہتے ہیں استخارہ نکال لو، استخارہ نکالو. جیسے یہ بھی کوئی فعال ہے، جیسے فعال نکالی جاتی ہے، تو استخارہ بھی وہ لوگوں نے اس کو فعال سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی فعال ہے یا کیا ہے، استخارہ نکالو. پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے بھی فون پہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں کام کے لیے استخارہ نکال دی، اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب استخارہ کرے گا تو اس میں کوئی ایک حتمی جواب آئے گا کہیں سے، خدا جانے آسمان سے آواز آئے گی یا کشف ہوگا یا الہام ہوگا یا کوئی فرشتہ آ کے بتائے گا، یا کم از کم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب ضرور آئے گا اور اس خواب کے اندر کچھ نہ کچھ دکھایا جائے گا. خوب سمجھتے اس کا کوئی ضروری نہیں، نہ کوئی فرشتہ آئے گا نہ کوئی الہام ہوگا دل کے اوپر، نہ کوئی خواب آنا ضروری ہے. بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے خواب، بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے خواب عطا فرماتے ہیں ان کو خواب بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ضروری کچھ نہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی جواب مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں کرو یا نہ کرو، کوئی جواب نہیں ملتا ہے. یہ تو ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہو اس کو مقدر فرما دیجیے.
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرماتے ہیں. جس وقت بھی انسان کو کشمکش ہو کسی معاملے کی استخارہ کرو، وہ سب کر لے، اور وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت. جیسے میں نے بات کیا کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بات پر تب آ بھی جائے، خواب آ بھی جاتا ہے اور اس میں کوئی اشارہ مل بھی جاتا ہے، لیکن اس کے انتظار میں رہنے کی کوئی حیثیت نہیں استخارہ. ایک اور غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ دوسروں سے کراتے ہیں. تمہیں کسی بزرگ آدمی سے کراؤ استخارہ، تم استخارہ کرو، یعنی آپ ہمارے واسطے استخارہ نکال دو، استخارہ نکال کے بتاؤ. جیسے کوئی کہیں زمین کے پیٹ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں سے نکال کے کوئی وہ دے دے گا تم کو کہ یہ اس کا جواب ہے. حالانکہ جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے. سنت یہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ، یہی ہدایت عطا فرمائی کہ بھائی جب تمہیں کشمکش ہو تو یہ استخارہ کرو. دوسرے سے کرانا کہ کوئی معنی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو میں نے آپ کو دعا پڑھائی ہے نا، دعا سنائی، اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے، تو مقدر فرما دی. تو دعا بھی یہ ہو رہی کہ میرے حق میں بہتر ہے، آپ کرا رہے کسی اور سے، وہ دعا یہ کرے گا کہ میرے حق میں اگر بہتر ہے تو ہو جائے. تو وہ کیسے بنے گی بات؟ تو بات تو یہ کرنی ہے کہ میرے حق میں بہتر ہو، لہٰذا دوسرے سے کرانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں. آدمی کو خود کرنا چاہیے، صاحب معاملہ کو خود کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے کا کرنا ناجائز ہے، دوسرا بھی کر سکتا ہے، اس میں ذرا الفاظ دعا سے بدل دینے ہوں گے. اس میں یہ کہنے کے بجائے کہ اس کے حق میں میرے حق میں بہتر ہو، یہ کہنا چاہیے کہ اس کے حق میں اللہ اگر بہتر ہو تو اس کے لیے مقدر فرما دیجیے. لیکن مصنون طریقہ یہ نہیں، مصنون یہی ہے کہ آدمی خود کرے. دیکھو جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام سے زیادہ جانثار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہوگا؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر استخارہ کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن آج تک کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائش تھی کہ یا رسول اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ نکال دیجیے. کوئی آج تک کسی صحابی نے ایک مرتبہ بھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ نہیں فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجیے. مشورہ کیا لیکن استخارہ جب کرنا ہوا تو خود کیا. یہ صاحب معاملہ خود کرے گا. سنت طریقہ یہی ہے اور اسی میں برکت ہے. ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ حضرت فلاں میرے فلاں کے لیے استخارہ نکال دیجیے. سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی نکالا نہیں جاتا، یہ استخارہ کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ جو ہے مصنون یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود کرے. کہہ رہے میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں اور کوئی ایسا کرے تو ارے کتنا ہی گناہگار آدمی ہو، ارے بندہ تو ہے اللہ کا، اور جب اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو جب وہ کتنا ہی کیسے ہی گیا گزرا انسان ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، خیر مانگے، اللہ تعالیٰ کہے نہیں میں تجھے خیر نہیں دیتا، شر دوں گا تجھے. کتنی بڑی بدگمانی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ ارحم الراحمین، وہ قادر مطلق، اس کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہو کہ اس سے خیر مانگیں گے تو وہ خیر نہیں دے گا، شر دے گا. العیاذ باللہ.
ارے وہ تو وہ ہے کہ شیطان بھی جب مطرود ہو رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، زیادہ درگاہ کیا جا رہا ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی دعا مانگ گیا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے. اللہ میں نے اس وقت بھی دعا قبول کر لی. تو جو شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے اس وقت میں، تو وہ ہم گناہگاروں کی بھی کر لیں، نہیں کرے گا. اور جب آدمی اس نیت سے کرے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دی اور یہ طریقہ بتایا، آپ کی اتباع سنت کے طور پر کرے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا نہ سنے اور پھر اس کو خیر عطا نہ فرمائے. لہذا یہ بدگمانی کہ ہم چونکہ گناہگار ہیں لہذا ہم کیا استخارہ کریں، کسی اور بزرگ سے کروائیں، اس کی کوئی وقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی دعائیں سنی جاتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی گناہوں سے بچو تاکہ دعائیں زیادہ قبول ہوں، لیکن یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں لہذا دعا کرنے کے اہل نہیں ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. دعا کرو اور استخارہ جو ہے ہر انسان خود کرے، اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے. یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی یہ لکھی ہوئی ہے، مناجات مقبول میں بھی چھپی ہوئی ہے اور بہشت زیور میں بھی شاید چھپی ہوئی ہے. میری کتاب ہے پرنور دعائیں، اس میں بھی چھپی ہوئی ہے، وہ رکھ لو. اور اگر یاد ہو جائے تو زیادہ اچھا، یاد ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو استخارہ کرنے میں کچھ زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑتا. جلدی سے جب بھی کشمکش ہوئی اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور یہ دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی استخارے کا پابند ہو وہ ناکام نہیں ہو، ناکام. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتے ہیں. اور لفظ یہ فرمائے ما خاب من استخار، جو بھی استخارہ کرے. اس میں کوئی قید نہیں لگا کہ بزرگ ہو یا کیسا ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، تو وہ استخارہ کرے تو انشاءاللہ ناکام نہیں ہو. اس طرح مسنون طریقے سے کرو استخارہ تو بے شک یہ انشاءاللہ اس میں وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی استخارے کے اور بھی طریقے لوگوں نے نکال رکھے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں یہ پڑھو، فلاں سورت پڑھو اور فلاں آیت پڑھو، اور اگر کام اچھا ہوگا تو گردن دائیں طرف پھر جائے گی اور برا ہوگا تو بائیں طرف پھر جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اور سارے دنیا کے اندر طریقہ وہی سلامتی کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. اور باقی جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا چاہے کتنے ہی تجربے اس کے اوپر ہوئے ہوں، لیکن اس پر وعدہ کچھ نہیں کہ کامیاب ہوں گے. وعدہ ہے اس پر جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگوں نے کہا بھائی یہ پرچے پہ لکھ لو فلاں دعا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو رات کو سوتے وقت، اور پھر کوئی خواب آ جائے گا، یہ کیا ہوگا. یہ سب طریقے جو ہیں ان میں سے کوئی سنت سے ثابت نہیں. لہذا وہ طریقہ جو ہے وہ خطرے کا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما دیا وہ 100% پسند کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس واسطے اس میں انشاءاللہ کامیابی کی امید ہے، وہ کرو. اور ایک طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتا دیا کہ یہ جو مسنون پورا کامل استخارے کا طریقہ ہے اس میں پھر بھی تھوڑا وقت لگتا ہے. 2 رکعتیں پڑھے آدمی، وضو کرے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو کچھ وقت لگتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کو کشمکش پیش آتی ہے اور فوراً فیصلہ کرنا، دیر کی گنجائش نہیں ہوتی. اب اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھے اور یہ استخارے کی دعا کرے. جب محروم ہو جائے وہ شخص، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس موقع کے لیے بھی ایک مختصر راستہ تجویز فرما دی.
کہ جب کبھی وہ باقاعدہ پورا استخارہ کرنے کا موقع نہ ہو تو اتنا کر لو کہ اللہم، دل میں زبان سے یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اتنا مختصر، اللہم اغفر لی واغفر لی، کیا مانا؟ اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے، میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے، جو راستہ ہو وہ پسند فرما دیجیے۔ جب لمبا چوڑا استخارہ کرنے کا موقع نہیں تو کم از کم یہ دعا کریں۔ جب بھی کشمکش ہو، کوئی دو راستے سامنے آئے، یہ کروں یا یہ کروں، فوراً دل میں پڑھ لو اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ میرے لیے، یا اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، صحیح راستے پر رکھیے۔ اس کی تو عادت ڈال لینی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جہاں دو راستے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، تو فرماتے تھے الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے دل میں فوراً یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال۔ کہتے ہیں الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کتنی جلدی میں جاتے جاتے پوچھ رہا ہے کوئی آدمی، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا کہ اللہ اس کا صحیح جواب دل میں ڈال۔ تو یہی ہے رجوع الی اللہ اور تعلق با اللہ، جو سارے دین کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے، تو اس کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی عادت ڈالنی، اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ ہی پسند کر دیجیے میرے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو گے اپنا ہر معاملہ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرمائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے استخارہ جب موقع ہو تو باقاعدہ کامل استخارہ، مسنون طریقے سے، صحیح عقیدے کے ساتھ مسنون طریقے سے استخارہ کرو، اور جب نہیں تو کم از کم یہ مختلف سے استخارہ کرو۔ اور یہ جو اور باتیں لوگوں میں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں، ان کو دل سے نکال دو، بس اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو جب آدمی استخارہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پھر ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ، اور انسان کے بس میں اس کے سوا ہے کیا؟ بتاؤ کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ہاں، انسان کا یہ کام ضرور ہے کہ جو ظاہری اسباب میں جو کوشش ہے وہ کرے، بہتر سے بہتر کوشش، اس میں مشورہ بھی داخل ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ نے چاہا اگلے مجلس میں عرض کروں گا، اس میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ مشورہ بھی کرے اور اپنے طور سے تحقیق جستجو جو کچھ کرنی ہے وہ کر لے، اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے کرے۔ سپردم بتو مایا خیسرا تو دانی حساب کم و بیش، اس کے سوا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ سارے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اس کے سوا انسان کے پاس کوئی جائے نجات ہے نہیں اللہ کے حوالے کرنے کے سوا۔ اور بعض اوقات یہ بھی سمجھ لو، بعض اوقات تو پتہ چل جاتا ہے استخارہ کرنے کے بعد کہ دیکھو استخارہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں الحمدللہ صحیح راستہ مل گیا اور صحیح فیصلہ ہو گیا۔ بعض اوقات واقعہ پیش آنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحت کا راستہ مقدر فرمایا، واقعہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، لیکن وہ اپنی محدود عقل سے سمجھتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کی مصلحت اسی میں، اس کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، جب آنکھیں کھلیں گی، آخرت کا عالم سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق منکشف فرمائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ تجویز فرمایا تھا وہی اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اس واسطے استخارے کے بعد کبھی
ذرا کبھی اس ورڈ میں نہ رہو کہ فیصلہ غلط ہوگا، انشاءاللہ فیصلہ صحیح ہوگا، بشرطے کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کر لیا ہو، مناسب تحقیق بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، معصیتوں اور منکرات سے ہمارے گھر والوں اعزا احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ اپنے اس رحمت سے اتباع سنت کی توفیق قابل اور راسخ عطا فرما، ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ التکشف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن اور سونے سے قبل قبلہ رو ہو کر سونے کی تاکید فرمائی۔ دیکھو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ استخارہ ایک دعا ہے، اور دعا جتنی مرتبہ مانگی جائے بار بار اتنی ہی بہتر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ ایک دعا 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے، تو جتنی زیادہ ہو، روزانہ 7 دن تک کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور قبلہ رو ہونا جہاں تک تعلق ہے وہ عام حالات میں بھی سونا اس طریقے سے مصنون ہے قبلہ رو ہو کر۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کر رہا ہے آدمی، تو اس وقت میں خاص طور سے سنت پر عمل کرے اور دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑے اور سنتوں پر بھی عمل کرے، تو انشاءاللہ اور زیادہ توقع ہے کہ قبول ہوگی دعا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔